ناظرین آداب، مورخہ 28 نومبر 2025 مطابق 6 جمادی ثانی 1447 ہجری کے عوضنامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے عوضنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس دلیل کو کہ ملک میں پہلے کبھی ووٹر لسٹ کی SIR کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا، ریاستوں میں الیکشن کمیشن کے ذریعے شروع کی گئی اس SIR کے عمل کی صداقت پر سوال اٹھانے کی بنیاد کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کئی ریاستوں میں SIR کے انعقاد کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی متعدد درخواستوں پر آخری سماعت بدھ کے روز شروع ہوئی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئی مالیہ باغچی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فارم 6 میں رائے دہندگان کے ذریعے فراہم کردہ معلومات کی سچائی کو یقینی بنائے۔ سماعت کے دوران بینچ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ آدھار کارڈ شہریت کا قطعی ثبوت فراہم نہیں کرتا۔ جسٹس باغچی نے کہا کہ تکنیکی آلات مردہ ووٹروں کی شناخت نہیں کر سکتے، اس لیے مردہ ووٹروں کو ہٹانا ضروری ہے۔ آسام اسمبلی میں آسام انسداد تعداد ازدواج بل 2025 کو پاس کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ ضرور واضح کیا گیا ہے کہ چھٹے درج فہرست خطوں اور درج فہرست قبائلی طبقے پر یہ بل نافذ نہیں ہوگا۔ حکومت کے مطابق ان طبقات کی مقامی روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھوٹ دی گئی ہے۔ اس بل کے مطابق پہلی شادی جائز ہونے پر دوسری شادی کرنا جرم قرار دیا جائے گا، جس کے لیے 7 سال تک کی قید اور جرمانے کا التزام کیا گیا ہے۔ پہلی شادی چھپا کر دوسری شادی کرنے پر سزا بڑھ کر 10 سال ہو جائے گی۔ بل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جرم دہرانے پر ہر بار سزا دوگنی ہوتی جائے گی۔ بل پر بحث کے دوران وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن پارٹیوں سے گزارش کی ہے کہ انہوں نے اس بل میں ترمیم سے متعلق جو تجویزیں پیش کی ہیں وہ واپس لے لیں۔ ہانگ کانگ کے شہر تائپو میں بدھ کے روز کئی کثیر المنزلہ عمارتوں میں بھیانک آگ لگ گئی، جس میں کم از کم 44 افراد ہلاک اور 300 لاپتہ ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ دیکھتے 7 عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے سلسلے میں 3 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے FSD کے حوالے سے بتایا کہ بھیانک آگ لگنے کی وجہ سے بہت سے لوگ عمارتوں میں پھنس گئے تھے۔ آگ کے شعلے کئی کلومیٹر دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ اس دوران سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں عمارتوں سے دھوئیں کے گولے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہر کے تائپو ضلع میں ایک کمپلیکس کے باہر بانس کے مچان سے آگ شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گوتم بدھ نگر کے جیور میں زیر تعمیر نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کا سائٹ پر معائنہ کیا۔ انہوں نے ٹرمینل، افتتاحی تقریب کی جگہ، سیکیورٹی کے انتظامات، ٹریفک کے انتظامات اور مختلف تعمیراتی سرگرمیوں کی فزیکل پیش رفت کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ معائنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے ہوائی اڈے کے بورڈ روم میں شہری ہوابازی کے وزیر، شہری ہوابازی کے سیکریٹری، شہری ہوابازی کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری، سول ایویشن کے ڈائریکٹر اور دیگر سینئر افسران کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ بھی کی۔ پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے دوران وزیر اعلیٰ یوگی نے مشاہدہ کیا کہ ہوائی اڈے کو ابھی تک اس کا ایروڈرم لائسنس نہیں ملا ہے۔ ووٹروں کی نظر ثانی کے کام میں سرکاری ملازمین پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے بارے میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے اسے الیکشن ڈیوٹی کا براہ راست نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے 1 کروڑ روپے کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید برآں انہوں نے اعلان کیا کہ سماجوادی پارٹی متوفی کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے فراہم کرے گی۔ اکھلیش کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں بہت سے ملازمین کو ووٹر ریویژن جیسے کاموں کے دوران ذہنی اور جسمانی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا نتیجہ مہلک سامنے آ رہا ہے۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین اور ملک میں پسماندہ طبقات کے تعلیمی احیاء کی علامت سمجھے جانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر کے اعزاز میں ایک پروقار استقبالیہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب مختلف ملی، سماجی اور فلاحی تنظیموں کے اشتراک سے علم ڈگری کالج اندرا نگر میں منعقد کی گئی، جس میں ماہرین تعلیم، سماجی کارکنان، صحافی، تنظیمی رہنماؤں اور نوجوان والنٹیئرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا مقصد ڈاکٹر عبدالقادر کو سر سید نیشنل ایکسیلنس ایوارڈ 2025 اور سلور ایلینٹ ایوارڈ بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز ملنے پر مبارکباد پیش کرنا اور ان کی مسلسل خدمات کا اعتراف کرنا تھا۔ پروگرام کی نظامت مولانا مصطفیٰ ندوی نے بحسن خوبی انجام دیے۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں آج ورکنگ کونسل کی ایک اہم ہنگامی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں یونیورسٹی کے متعدد تعلیمی اور انتظامی امور پر تفصیل سے غور و خوض کیا گیا۔ میٹنگ میں مختلف شعبوں کی جانب سے موصول اساتذہ کی ضرورت سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں۔ ان تجاویز کا جائزہ مالی پہلوؤں، طلبہ کی تعداد اور مختلف کورسز میں داخلے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا۔ ورکنگ کونسل نے فیصلہ کیا کہ یونیورسٹی میں خالی تدریسی عہدوں پر تقرری کے لیے جلد از جلد اشتہار جاری کیا جائے تاکہ تعلیمی سرگرمیاں
मौसर और बिला रुकावट जारी रह सकें। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हमास की जानिब से मंगल के रोज़ एक और इसराइली जरगामाली की लाश ढूंढ कर तल अवीव रवाना कर दी गई, जिसके बाद अब इस महसूर फ़लस्तीनी शहर में सिर्फ 2 इसराइलियों की लाशें रह गई हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है। AR न्यूज़ के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि फ़ौज ने रेड क्रॉस कमेटी के जरिए गजा से मौसूल होने वाली लाश की शनाख्त कर ली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ने लाश की शनाख्त कर ली है और उसके घर वालों को भी इत्तला दे दी गई है। इस लाश के हवालगी के बाद अब गजा शहर में सिर्फ 2 और इसराइली जरगामालियों की लाशें बाकी रह गई हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल के साथ अमन मुआहिदों में शामिल होने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन के हालिया दौरे के दौरान सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद पर इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत पर जोर डाला। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ कोई भी ताल्लुक या नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब इसराइल 2 रियासती हल को तस्लीम करे। बांग्लादेश में शेख हसीना के बेटे सुहेब वाजिद को अदालत ने 5 साल की जेल और 1 लाख टका का जुर्माना आयद किया है, जबकि बेटी साइमा वाजिद को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आज बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को ढाका की अदालत ने बदउनवानी से मुताल्लिक 3 मामलों में तारीखी फैसला सुनाया। सजा का ऐलान न सिर्फ शेख हसीना के लिए किया गया बल्कि उनके बेटे और बेटी के लिए भी किया गया। खुसूसी जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून की अदालत ने शेख हसीना को जमीन घोटाले से मुंसलिक 3 मामलों में मजमूई तौर पर 21 साल कैद की सजा सुनाई। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है कि जब हसीना पर संगीन हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के दूसरे मामले भी चल रहे हैं। बता दें कि शेख हसीना हिंदुस्तान में पनाहगुज़ी हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।